خلاف ہے۔ غیر مسلموں سے تعویذ کرانے کا حکم بنت عبداللہ میر پور خاص سے۔ ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غیر مسلموں سے تعویذ بھی کراتے ہیں اور مزاروں پر اور عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہمارے پاس قرض لینے آئیں تو کیا ان لوگوں کو قرض یا صدقہ خیرات دینا جائز ہوگا؟ نیز انہیں کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں؟ غیر مسلم سے تعویذ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تعویذ ویسے ہی ایک تو کمزور ایمان والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، تعویذ گنڈوں میں پڑنا۔ یہ تو ہم لوگوں کو مسلمانوں سے بھی تعویذ لینے سے منع کرتے ہیں کہ جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، جائز ہے اگر اس میں قرآنی آیات یا دعائیں لکھی ہیں، یعنی مسلمان سے تعویذ لینا، لیکن یہ کمزور ایمان والوں کا کام ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے تعویذ گنڈوں والوں کے کام کبھی بھی نہیں بنتے، وہ ہمیشہ پرچیوں میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگے، جو سنت طریقہ ہے یا جو سنت سے رقیہ ثابت ہے، دم ثابت ہے، وہ کرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلم سے تعویذ لینا تو بالکل جائز نہیں ہے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شرکیہ تعویذ بنا کے دیں۔ دوسرا، اگر وہ شرکیہ تعویذ نہ بھی دیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا، اللہ کی قدرت سے ہو گیا، تو آپ کے دل میں اس غیر مسلم کی جو ہے نا عقیدت پیدا ہوگی اور اس کے مذہب سے انسیت پیدا ہوگی، تو اس سے آپ کا اپنا ایمان کمزور ہو جائے گا، اپنا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مسلمان بہت ہیں دنیا میں جو ہے وہ آپ کو رقیہ کر دیں گے، دم کر دیں گے، یا یہ کہ جائز تعویذ بنا کے دے دیں گے، تو ضرورت بھی نہیں ہے جانے کی۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعویذ گنڈوں والوں کے میں نے آج تک کام ہوتے نہیں دیکھے، وہ اسی پرچیوں میں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال کمزور ایمان کی بات ہے۔ اللہ پہ کامل درجے کا توکل جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں سے بالکل دور رہیں، اور مزاروں پہ جانا اور عاملوں کے پاس جانا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کیسے، تو ہم تو 15-20 سال سے سمجھا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کے ایک دفعہ سمجھانے سے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہ پولیس ہی ان کو سمجھا سکتی ہے، بشرطے کہ پولیس کو اللہ سمجھا دے کسی طریقے سے، ورنہ ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ عاملوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، میں ان کو سمجھا کے تھک گیا، لیکن ان کا یہی حل ہے کہ ان کی زندگی برباد ہونے دیں۔ جس کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو تو کیا کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے، کون سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے؟ آپ ان لوگوں کے حالات دیکھ لیں، جو عاملوں سے بچتے ہیں وہ الحمدللہ خوش زندگی گزارتے ہیں، جو ان مزاروں پہ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ساری زندگی وہ ان پہ جن چڑیل بھوت چمٹے ہی رہتے ہیں اور کبھی اس سے نکل نہیں سکتے وہ۔ تو ان حالات دیکھنے کے بعد بھی کسی کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، تو بس آپ محبت سے سمجھا دیں، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں۔ باقی رہا یہ کہ صدقہ خیرات، تو صدقہ خیرات پہلی کوشش تو یہ کریں نیک لوگوں کو دیا کریں تاکہ وہ گناہوں میں استعمال نہ کریں، لیکن بہرحال کوئی محتاج ہو تو صدقہ دینا اس کے لیے اس کو جائز بہرحال ہے۔ اسی نیت سے دے دیا کریں کہ آپ کا احسان ہوگا تو آپ کی بات مانیں گے اور عقیدہ اپنا صحیح کر لیں گے۔